کیا بغیر داڑھی والے لڑکے یعنی خوبصورت لڑکے کو بھی دیکھنا بدنظری میں داخل ہے؟ ابے واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو پتا ہوتا ہے کون دل کا فسادی ہے. کچھ لوگوں کو لڑکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کے لیے تو بالکل حرام ہے کہ وہ کسی ٹین ایجر لڑکے کی طرف بھی دیکھیں. ایسے ایسے ٹھرکی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں، وہ کسی کو بھی دیکھ لینا تھوڑا سا بھی گورا چٹا ہوگا بس دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا. یہ ایسے مارکیٹ میں اب آنے لگے ہیں، پہلے نہیں تھے اب پائے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو احتیاط ضروری ہے. باقی ہر ایک کو نہیں ہوتا. نیچرل یہی ہے کہ اللہ نے مرد کی رغبت عورت کی طرف رکھی ہے، لڑکوں کی طرف نہیں رکھی ہے. لیکن فساد کا دور ہے اور 100 میں ایک خراب ہوگا نا تو ایک کی وجہ سے 99 پر پابندی لگانی پڑتی ہے. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے تو بہت سخت پابندی تھی وہاں پہ کہ جو بچے تھے نا ہم سے کم عمر، ان کے ساتھ نہ آپ بیٹھ سکتے ہو اور نہ فری ہو سکتے ہو. بس وہ دور رہیں گے، آپ نے دور رہنا ہے. ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی سختی کیوں ہے. یعنی اگر بچہ بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے نا کہیں تو ہم جا کے ساتھ بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں تھی. ہم حیران ہوتے تھے پتہ نہیں کیوں اتنی سختی. ہم نے کہا چلو بڑوں نے لگائی ہے سختی. بعد میں جب لوگوں کے حالات سامنے آئے نا تو ہم نے کہا یہ بالکل صحیح سختی ہے یہ. لیکن حضرت نے ہمیں ایسی عادت ڈال دی تھی، اتنی سختی کی اس پہ کہ بچہ بیٹھا ہو آپ نے تو اب تک وہ عادت الحمدللہ ہماری قائم ہے. کوئی بچہ آتا ہے دور بٹھا کے بات کرتا ہوں میں اس سے. پہلے میں یہاں پہ، اب تو میں بیٹھنا چھوڑ دیا، پبلک میں کم بیٹھتا ہوں. پہلے ایسے میں بیٹھا ہوتا تھا، چھوٹی عمر کے بچے آ کے کبھی ادھر گود میں بیٹھ رہے ہیں کبھی ادھر، میں دور وہاں بیٹھو بیٹا ادھر فاصلے پہ ہاتھ لگانے کی. اب دوسرا بھی کوئی بچے کو پیار کر رہا ہوتا ہے نا، ہاتھ بھی لگا رہا ہوتا ہے، صرف سلام کرو بس، سر پہ ہاتھ رکھو، اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا برا لگتا ہے کیونکہ حضرت نے نا اتنی سخت عادت ڈال دی ہمیں، اتنا اس کو وہ برائی بیان کر کر کے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے. اب مجھے خود برا لگ رہا ہوتا ہے کوئی کسی بچے کو پیار کر رہا ہو، سر پہ ہاتھ یا مسافہ، بس اس سے آگے نہیں. بلکہ مسافہ کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، سر پہ ہاتھ رکھو، تمہیں کیا ضرورت ہے بس سر پہ ہاتھ. تو حضرت نے ایسی ہماری عادت ڈال دی کہ بھائی دور دور دور. تو یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فساد کا دور ہے، یہ صحابہ تابعین کا اور خیر القرون کا دور نہیں ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں دیکھو بچے، باپ بچے کی ہر وقت نگرانی نہیں کر سکتا. باپ آفس میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے. ماں کو چاہیے اپنے بچوں کو ان بچوں کے کزنوں سے بچائیں خدا کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کزن برے ہوتے ہیں، نہ، لیکن اگر ایک بھی برا ہے نا تو غیروں سے تو احتیاط ہو جاتی ہے. یہ بیماری میں نے کئی بچے جو گے بن چکے ہیں ان کی جب ہسٹری چیک کی ہے، دیکھو ہمارے تجربے بہت ہیں، ہمارے پاس روز کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہانیاں لے کے. کبھی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کبھی ماں اپنے بچوں کے بارے میں. تو جن بچوں بھی لڑکوں کی عادت پڑی ہے، جب آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو انہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہوگا جس نے ان کو خراب کیا ہوگا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ غیروں سے بچانا آسان ہوتا ہے. اب شادی بیاہ کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، مس گیدرنگ ہوتی ہے، بارات آئی بھی ہے جی، سارے آئے ہوئے، ننیال بھی ددیال بھی. اس میں جو ایک بغیرت ہوتا ہے نا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے شکار کو. کیونکہ یہ ٹھرکیوں کے لیے سب سے بڑا ایشو یہی ہوتا ہے کہ ان کو لڑکا چاہیے ہوتا ہے. وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ کون میرے کزنوں میں خوبصورت ہے تاکہ میں رات کو اس کے ساتھ سوؤں. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے بھائی کسی کزن کے ساتھ. کیونکہ آپ یہ تھوڑی فرق کر سکتے ہیں کہ بیٹا وہ نیک ہے اس کے ساتھ سو جاؤ، وہ نیک نہیں ہے، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. جیسے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا تو سب مردوں سے حکم دیا نا. اب اگر اسلام کہتا ہے اس مرد سے تمہیں خطرہ ہے اس سے پردہ کرو، جس سے خطرہ نہیں اس سے پردہ کرو، تو جس سے پردہ کرتی وہ مرد کہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں تو مجھ سے پردہ کر رہی ہو، بھائی مجھ سے خطرے ہیں کیا؟ اسلام نے کہا بھائی ہر نامحرم سے پردہ. تو ایسے ہی ایک بھی اگر خراب ہے تو سارے کزنوں سے احتیاط کروانی پڑے گی. تو ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو جب تک پورے میچور آدمی نہ بن جائیں، آدمی سمجھ رہے ہو، ایسا آدمی بن جائے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط حرکت کی کوشش کرے رکھ کے چماٹ مارنے کے قابل ہو جائے. وہ جب تک ایسے چپیٹے میں طاقت نہ ہو جائے نا اس کے، تو مردانگی نہ پیدا ہو جائے اس کے اندر، اس وقت تک کسی کے ساتھ اس کو بستر پہ سونے مت دیا جائے، تنہائی میں جمع نہ ہونے دیا جائے. کیونکہ دیکھو یہ جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں یہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. جیسے بھوکے کو
چرسی کو چرس چاہیے، ہیروئن کی ہیروئن چاہیے نا، ایسے ان کو اپنی خواہش پوری کرنی ہوتی ہے. یہ نظر میں رکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ سونے کا موقع ملے گا، کس کو ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا، کس کو پیار کرنے کا موقع ملے گا، یہ نہیں چھوڑتے موقع. تو مائیں ایسی غافل ہوتی ہے، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا. شادی بیاہ میں بچے جا رہے ہیں کزنوں کے ساتھ چپک چپک کے سو رہے ہیں، وہ ادھر سو رہا ہے، وہ کوئی نہیں، سب اچھے ہیں. نہیں، سب اچھے نہیں ہے بھائی، میں نہیں کہہ رہا سب برے ہیں. ایک برا ہوتا ہے پھر وہ عادت خراب کر دیتا ہے، اور ایک دفعہ اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس برائی کو چھوڑنا.